میں ڈیوٹی سے واپس آ رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے توجہ نہ دی، لیکن جب قدموں کی چاپ مسل آتی رہی تو میں سمجھ گئی کہ کوئی ہے جو میرے پیچھے کچھ فاصلے پر چل رہا ہے۔ اگلے دن جب میں بس سے اتری تو وہ میرے پیچھے بس سے اترا، اور آج بھی اس کے قدموں کی چاپ مسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ صبح و شام یہی ہونے لگا تو میں گھبرا گئی۔ میرے حالات ایسے تھے کہ ملازمت تو ضروری تھی، ورنہ میں گھر کی ٹھنڈی چھاؤں سے کبھی باہر نہ نکلتی۔ بس کی کھڑکی سے سر لٹکا کر سوچتی، آخر کیوں نہ کر پیچھا کرنے والوں اور ان کی گھورنے والی نگاہوں سے بچا جا سکے۔ اپنی منزل آ گئی، دل خوش ہوا کہ اب اس لوفر سے جان چھوٹی۔ یوں ہی سڑک پر آئی، اسے پیچھے آتے دیکھا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تب ہی تاؤ میں آ کر میں نے دو چار سنا دی۔ اس وقت کچھ لوگ آس پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید اس شخص نے مجھے چھیڑا ہے، وہ اس کی مرمت کی خاطر آگے بڑھے۔ تبھی وہ نوجوان گھبرا گیا اور کہنے لگا، باخدا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اپنے رستے جا رہا ہوں، نہ جانے اس کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے۔ کسی ایک نے مجھ سے پوچھا، کیا اس نے آپ کو چھیڑا ہے؟ نہیں، چھیڑا تو نہیں، لیکن میرا پیچھا تو کر رہا ہے۔ میں نے بتایا، میں ان کا پیچھا نہیں کر رہا، یہ میرے گھر کا رستہ ہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، کیا اپنے گھر جانا کوئی جرم ہے؟ وہ کھجل ہو کر بولا۔ میں نے تو پھر مڑ کر نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اس کی کیا درگت بنائی۔ میں تیز قدم اٹھاتی اپنی راہ ہو لی تھی، البتہ شور میرے کانوں میں تعاقب کرتا رہا۔ گھر پہنچی تو پریشان اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی، لیکن میں افسردگی کے گرداب سے باہر نہ نکلی۔ اگلے دن ڈیوٹی پر جانے کے لیے میں بس اسٹاپ پہنچی تو وہ پھر ملا، لیکن آج اس کے چہرے کی چمک بالکل مدھم تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ واقعی ہمارے قریب و جوار میں رہتا ہے، اور میں نے غلط فہمی میں یہ سمجھ لیا کہ وہ میرے تعاقب میں آتا ہے۔ اصل میں یہی صحیح بات تھی کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہوتا تھا۔ اس وقت جو اس کے چہرے کے اثرات تھے، میں نے کوئی نام نہ دے سکی۔ میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کی تصویر میری آنکھوں میں رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، بے بسی تھی، لیکن نفرت نہیں تھی۔ فیکٹری میں آ کر میں ڈیوٹی صحیح سے سر انجام نہ دے سکی، اور ہزار کوشش کے باوجود اس کو ذہن سے نہ نکال سکی۔ اگرچہ اس کے لیے میں کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں نہ رکھتی تھی، لیکن اس کے بارے میں سوچتی ضرور تھی۔ کاش میں عجلت میں اس پر نہ برستی تو آج میرے دل میں اتنی کشٹ نہ ہوتی۔ اس کیفیت سے چھٹکارا پانے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس علاقے میں نئے آئے ہیں، اور ان کا گھر بھی ہم سے دور نہ تھا، مگر کون سا گھر تھا یہ معلوم نہیں تھا۔ روز ارادہ کرتی تھی کہ اس سے بات کروں گی، مگر نہ کر پاتی۔ سوال جواب کرنا تو درکنارہ، اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے۔ رفتہ رفتہ اس سے بات کرنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی۔ میرے دل کا سکون اور راتوں کی نیند برباد ہو گئی تھی، لیکن میں اس سے بات کرنے اور معافی مانگنے کی جرات نہ کر سکی۔ وہ روز ہی بس اسٹاپ پر نظر آ جاتا، پھر اسے کیسے فراموش کر سکتی تھی۔ ایک روز جب شدید گرمی تھی اور بس اسٹاپ پر رش کم تھا، اکا دکا لوگ تھے، وہ بھی موسم کی شدت سے بیزار پسینے میں شرابور کھڑے تھے۔ اچانک آندھی چلی اور مٹی بھری ہوا سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ تبھی میرے ہاتھ سے کچھ کاغذ نکل کر سڑک پر اڑنے لگے۔ وہ بے اختیار ان کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ سامنے سے بس آ رہی ہے۔ کاغذ پکڑ کر وہ ہامتا ہوا میرے سامنے آیا۔ میں حیرت سے تکنے لگی۔ اس کے خشک لبوں نے 1-2 بار جنبش کی۔
لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ میں منتظر ہی رہی کہ وہ کوئی سوال کرے اور میں جواب دوں۔ تبھی بس آ گئی۔ مجھے آج بس کا جلد آنا کھل رہا تھا۔ ہم بس پر چڑھ گئے۔ جگہ نہ تھی، صرف 2 نشستوں والی ایک سیٹ خالی تھی۔ میں نشست پر بیٹھ گئی، لیکن وہ کھڑا رہا۔ تب میں نے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیں، یہاں جگہ خالی ہے۔ اس نے حیرت دیدنی سے دیکھا، جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی۔ تاہم وہ میرے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ بس مسافروں سے کچا کچ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے احساس ہوا کہ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ تبھی میں نے دل کی آواز کا گلا گھونٹ کر منافقت اختیار کر لی اور برا مان لیا۔ میرا نام جو بھی ہے، آپ کو کیا؟ آپ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اپنے کام سے کام رکھیں، میں نے بلند آواز میں کہا۔ تو لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے۔ تبھی اس کا رنگ اڑ گیا۔ احساس شرمندگی سے اس کے ماتھے پر نمی آ گئی، اور کچھ ہی دیر میں یہ نمی اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر ٹپکنے لگی۔ اسی وقت بس رکی اور وہ اتر گیا۔ میرا جی چاہا میں اس کے ساتھ ہی اتر جاؤں اور اس کا بازو پکڑ کر معافی مانگ لوں، لیکن لوگوں کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ راستہ کاٹنا مشکل ہو گیا، دل پر منو بوجھ پڑ گیا، سانس بھی لینا دشوار ہو گیا۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جب اس کا خیال میرے ساتھ نہ تھا۔ سوچ سوچ کر ہلکان ہو گئی تھی۔ میں اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی، لہٰذا اس کے متعلق کسی سے پوچھ بھی نہ سکتی تھی۔ کسی سے پوچھتی تو کیا؟ ایک اجنبی کے لیے میرا برا حال ہو گیا۔ وہ اجنبی اور اس کا قرب پہلے مجھے برا لگا، اور اب اس کی غیر حاضری بھی مجھے بری طرح کھول رہی تھی۔ ایک روز میں دفتر جانے کے لیے بس پر سوار ہوئی، سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ اچانک مجھے نظر آ گیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ دل اسے دیکھ کر جی اٹھا، زور سے اسے پکار کر اپنی طرف بلانا چاہا تو لوگوں کا سمندر بیچ میں آ گیا۔ دوست باتیں کر رہے تھے اور وہ چپ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مہر لگی ہوئی تھی، بے دلی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔